جس کو اللہ تعالیٰ نعمت اولاد عطا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے اس کی اچھی تربیت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اولاد چونکہ اگر صالحہ ہوگی تو ماں باپ کے لیے قلب کا قرار اور روح کی تسکین ہوگی، اور اگر نیک نہیں ہوگی، اچھے اخلاق اور کردار کی حامل نہیں ہوگی تو والدین کے لیے شرمندگی، ندامت، ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں مذکور ہیں۔ ان میں انہوں نے جب اللہ سے اولاد مانگی تو اولاد صالحہ مانگی کہ اے اللہ نیک اولاد ہمیں عطا کر دے۔ تو ہمیں بھی نیک اولاد اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اور نیک اولاد طلب کرنے کے لیے باہمت اور با کردار اور با اخلاق اولاد طلب کرنے کے لیے کسی صالحہ خاتون سے نکاح کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر ہوا ہے ابو الاسود الدؤلی۔ ایک دن اپنی اولاد سے اس نے کہا کہ میں تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ تو اولاد نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہمارے اوپر کیے گئے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے قبل جو آپ نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ابو الاسود کہنے لگا کہ میں شاعر تھا اور میری آرزو تھی کہ میں خوبصورت ترین خاتون سے نکاح کروں، لیکن جب میں بیوی کی تلاش میں نکلا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں تلاش کروں گا۔ تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر کے آپ کے لیے بہترین ماں تلاش کی جو حسب و نسب میں، شرافت میں اور اخلاق میں بہتر تھی۔ اس لیے یہ میرا وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ تو بارہا سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک دن ایک جھونپڑے کے قریب سے گزرے، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹی آج جانور نے دودھ کم دیا ہے تو تھوڑا سا پانی ملا لو۔ تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے اس سے منع کیا ہے۔ تو ماں بولی کہ امیر المومنین کون سے دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو بہت متاثر ہوئے، اور پھر اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ طلب کیا، اور پھر جب نکاح ہوا تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو اس بچی سے ایک بیٹی عطا کی، پھر اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا دیا جسے دنیا عمر بن عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے۔ اس لیے اگر ماں صالحہ ہوگی تو پھر اولاد بھی نیک ہوگی۔ تو اچھی ماں کا انتخاب یہ وہ عمل ہے جو ایک صالح اولاد کے حصول کے لیے کوئی شخص کر سکتا ہے۔ اس طرح اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب درس گاہ میں داخل ہوتے ہیں حفظ قرآن کے لیے تو استاد پڑھاتا ہے تو پورا پارہ پڑھ لیتے ہیں، پھر دوسرے پارے کی شروعات ہوتی ہیں تو زبانی پارہ سنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ 14 پارے زبانی سنا دیتے ہیں۔ کہا کہ مجھے یہاں 15ویں پارے سے شروع کیجئے، تو استاد کہتا ہے کہ بیٹے جس درس گاہ سے 14 پارے حفظ کیے تھے وہیں سے بقیہ قرآن مجید کی تکمیل بھی کر لی ہوتی۔ تو فرمایا کہ میری ماں صرف 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتی تھی، جب تک 14 پاروں کی تلاوت نہیں کرتی تھی اس وقت تک جو ہے وہ کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھتی تھی۔ یہ مجھے 14 پارے ماں کی آغوش میں یاد ہو گئے۔ تو مائیں جب صالحہ ہوں تو پھر اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ پہلی سیڑھی ہے اولاد کی تربیت کی۔ اپنی اولاد کو
دین سکھائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون کون سی؟ حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔ اب اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار کیسے ڈالو گے؟ اپنے گھروں میں حضور کے ذکر کی مجلسیں منعقد کرو، محافل میلاد کا انعقاد کرو، کھانا کھانے بیٹھو، کم از کم پیر کے دن کھانا کھانے سے قبل درود کی مجلس سجا لو اور آقا کریم پر درود پڑھو اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ۔ بچوں کے دل میں صاحب درود سے پیار پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ والدین کی کوشش اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے دل میں حضور کا پیار بٹھائے۔ وحب اہل بیت ہی، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا پیار بچوں کے سینے میں ڈالا جائے، یہ سکھایا جائے۔ اولاد کا حق ہے والدین کے ذمہ۔ تو وہ کس طرح ہوگا کہ اہل بیت رسول کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ کتب صحاح میں اور جتنی بھی احادیث کی کتب موجود ہیں ان میں جہاں باقی چیزیں، مسائل، شریعت کے معاملات، حلال و حرام بیان کیے گئے ہیں، وہاں اہل بیت، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اچھے لوگوں کے فضائل، انبیاء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور کسی چیز کا تذکرہ محبت سے ہو تو بندے کا اس کی سمت میلان ہو جاتا ہے۔ تیسرا حق، اس کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ چھین لو ان کے ہاتھوں سے ناول، چھین لو ان کے ہاتھوں سے گانوں اور فلموں کی سیڑیاں، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دے دو، مصطفیٰ کی حدیث دے دو، اسلامی تاریخ دو، حضور کی سیرت کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں تھما دو۔ ان کی خلوتوں پہ، ان کی جلوتوں پہ غور کرو، ان کی دوستیوں پہ غور کرو کہ ان کی دوستیاں برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، دین بیزار طبقے کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تو نہیں ہے جو دین سے انہیں دور کر دیں گے، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ کسی سے دوستی لگانے سے قبل دیکھے کہ اس دوست کا دین کیا ہے۔ تو اپنے بچوں کی دوستیوں پہ نظر رکھو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ، بالخصوص جو باعمل علماء ہیں، اگر ان کی صحبت مل جائے تو وہ کبریت احمر یعنی سرخ گندک کی طرح ہے، ان کی صحبت میں تمہاری اولاد بیٹھے گی تو دین کا رنگ چڑھے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ، یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے کے جا سکتے ہو۔ اور اگر تم نے اپنی اولاد کو یہ نہیں دیا تو کیا دیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب کی ایک بات سکھانا، 1 سا یعنی 4.5 سیر غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ نوافل کے اندر مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا، یہاں فرمایا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں والد کو پوچھا جائے گا، والدہ کو پوچھا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ والد اور والدہ دونوں مل کر بچے کی تربیت کو ادا کرتے ہیں، اس کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حصہ بچے کی تربیت کے اندر ماں کا ہے۔ اگر ماں بچے کی تربیت نہ کرنا چاہے تو باپ جو مرضی کرے تو کبھی بھی بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کے اندر بہت سارا حصہ لے، اس کو اپنے پاس بٹھائے، وقت دے۔ ہم بچے کو سکول بھیج دیا، سکول سے آیا تو ٹیوشن بھیج دیا، اس کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ گئے، خرابی ہوگی۔ بچوں کو نہ باپ نے ٹائم دیا نہ ماں نے ٹائم دیا، اور بعد میں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے قریب نہیں ہوتے، ماں باپ بیماری میں تڑپ بھی رہے ہوں، بچے آ کے دوائی لے دینا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اپنا فرض نہیں سمجھتے ہیں اور وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو آج وقت دیں، کل تمہاری اولاد تمہیں وقت دے گی۔ اور اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کریں۔ جب بچوں کی بغلوں میں بال اگنے لگے تو ان کو کہو کہ ان کو کھینچنا ہے، موڑنا نہیں۔ عموماً اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ موڑ چکا ہو، جبکہ حدیث کے اندر نتف الابط کے لفظ ہیں کہ بال کھینچنا جو ہے وہ مسنون ہے، اور کھینچنے سے چند بار کھینچنے سے یہ بال ویسے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ترغیب دیں، جب بچے کی داڑھی کا خط آنے لگے تو اسے ترغیب دیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کا قتل نہیں کرنا۔ وہ بدقسمت مائیں ہیں
जो बेटों को कहते हैं कि बेटा अभी तेरी उम्र दाढ़ी की नहीं है, अगर दाढ़ी की उम्र नहीं है तो आई कैसे है, बल्कि बेटे को तरगीब दे, उसको सुन्नत इमामा सजाने का कहे, उसकी पेशानी चूम कर जो है कहे कि बेटा तेरा ये हुलिया मुझे भी पसंद है, अल्लाह और उसके रसूल को भी पसंद है। तो फिर हालात का जबर, जमाने की तुंद और तेज हवाएं बच्चे के लिए मसला नहीं बनेगा। इसलिए अपने बच्चे की तरबियत इस अंदाज से करें। माँ अगर बच्चे की तरबियत में अमली तौर पे जो है वो जुहद मुसलसल करेगी और कोशिश बलीग करेगी और अपने अमल और किरदार को पेश करेगी, तो फिर बेटा बेहतरीन इंसान बन के दुनिया के सामने आएगा। आप कायनात के अंदर जितने भी अच्छे लोग देखते हैं, उनके पीछे उनकी माओ का हाथ है। अगर करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने हुसैन इब्ने अली डटा हुआ है, तो ये फातिमा बिनते मोहम्मद के दूध की तासीर है। माई रास्ती माँ हो तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है, माई उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होता है। माँ बेटे को दिरहम सीध रही है उसकी आस्तीन में और साथ ताकीद कर रही है कि बेटा झूठ नहीं बोलना। और फिर दुनिया ने देखा कि कितने डाकुओं को तौबा की तौफीक नसीब हुई। ये माँ की तरबियत का असर है। आज की माएँ अपने बेटों को क्या क्या दर्स दे रही हैं और किन राहों का मुसाफिर बना रही हैं। एक वो माएँ थी जो अपने बेटे को दूल्हे की तरह सजाकर रिज़म गाहे जिहाद में भेजा करती थी। हजरत उम्मे अम्मारा की उस कहानी को कौन भूल सकता है, जब उनके बेटे हजरत हबीब बिन जैद मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में आए और मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने पकड़ के मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने हजरत हबीब बिन जैद को रखा। बड़े खूबसूरत थे। मुसैलमा ने कहा, एक बार कह दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हजरत हबीब बिन जैद कहने लगे, जिस जुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, उस जबान से मुसैलमा कज़्ज़ाब को रसूल कैसे कह सकता हूं। उसने हजरत हबीब बिन जैद का एक हाथ काट दिया। फिर कहा, एक बार कह दो, मैं तुझे अब भी छोड़ देता हूं। कहा, मैंने पहले नहीं कहा मोमिन की तो एक जबान होती है। जब मैंने कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर कैसे मैं अब मुसैलमा कज़्ज़ाब को रसूल कह सकता हूं। उसने दूसरा हाथ काट दिया। फिर कहा, अब भी कह दो। कहा, मैंने एक बार नहीं कहा। उसने पांव काट दिया। फिर दूसरा पांव काट दिया। फिर आंखों में नेज़े चुभोए, नाक काट दी, कान काट दिए। जिस तरह बकरी की खाल उधेड़ते हैं, इस तरह खाल उधेड़ी। जब हजरत हबीब बिन जैद शहीद हो गए, ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी उनकी शहादत की। किसी ने उनकी मां उम्मे अम्मारा को आके बताया। कहा, तेरे बेटे को इस दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया। पहले हाथ काटे गए, फिर पांव काटे गए, फिर नेज़े चबोए गए आंखों में, कान काटे, नाक काटा, बकरी की तरह खाल उधेड़ी, धूप में तड़पने के लिए छोड़ा। तो इस तरह तेरे बेटे को शहीद किया गया। हजरत उम्मे अमारा के चेहरे पे तमानियत का नूर झलकने लगा और कहने लगे, लिहाजल यौमे अर्दातुहु, मैंने इसी दिन के लिए तो अपने बेटे को दूध पिलाया था। आज मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा जो है वो बामुराद और कामयाब हुआ है। मुझे अपने दूध की तासीर का इल्म हो गया। ये थी वो माएँ। मैं रात इमाम शाफी का तज़किरा पढ़ रहा था। हजरत इमाम शाफी की माँ ने जब इल्म हदीस सीखने के लिए मक्के से अपने बेटे को रवाना किया, 2 यमनी चादरें थी। बेटे को कहा, बेटा ले जाओ और जाके इसको बेच लेना और गुज़र औकात कर लेना। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए हैं किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। वो 2 चादरें दे दी। इमाम शाफी कहते हैं, मैं यहां मदीना शरीफ आ गया, इल्म हदीस हासिल करता रहा, इल्म का नूर मेरे सीने में उतरता रहा। इमाम मालिक की सोहबतों में वक्त गुजरा। जब कई साल बीत गए और उलूम दीनिया की तकमील हुई, वापस शौक हुआ कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा जाऊं और अपनी बूढ़ी मां को जाके मिलूं जो मेरी राहें तक रही है, जिसकी आंखें मेरी राहों में बिछी हुई हैं। कहते, जब मैं निकला तो लोगों ने मुझे बड़े हदाया दिए, यहां तक कि कई ऊंट कपड़ों से भर गए, कई ऊंटों पर गल्ला लद गया, कई ऊंटों पे अशरफियां थी और मैं पूरी शान के साथ मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना। जब मैं मक्का के करीब आया, जूं जूं मेरी सवारी मक्कातुल मुकर्रमा के करीब आती चली जा रही है, दिल की धड़कन तेज होती चली जा रही है। बूढ़ी माँ मेरा कैसे इंतजार कर रही होगी और जिंदगी के कितने साल मेरी माँ ने मेरी जदाई में काटे। मैं माँ से मिलूंगा, क्या आलम होगा। इमाम शाफी कहते हैं, जब मैं अभी शहर मक्का से बाहर ही था, देखा कि मेरी माँ, मेरी खाला और 10-12 औरतें मक्के से बाहर मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़ी हैं। जब मैंने माँ को देखा, फौरन मैंने छलांग लगाई ऊंट से और नीचे उतरा, माँ की कदम बोसी की।
ماں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے چوما، میرے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کے بعد میری خالہ نے مجھے پیار کیا۔ میری ماں ایک سمت ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئی، مجھے اپنے ماں کے چہرے پہ افسردگی نظر آئی۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے پہ افسردگی ہے؟ میری ماں کہنے لگی بیٹا شافی، میں نے جب تجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو 2 یمنی چادریں کل اثاثہ تھی میرا، میں نے وہ تجھے دیا تھا، میرا خیال تھا تو اللہ کے رسول کی حدیث کا نور لے کے سینے میں واپس پلٹے گا۔ میں یہ کیا اونٹ دیکھ رہی ہوں جس کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے، جس کے اوپر پاس لدے ہوئے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ اشرفیاں لدی ہوئی ہیں؟ میں نے تجھے دنیا دار بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے محمد عربی کا غلام بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کی یہ تڑپ دیکھی، میں نے کہا امی بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو، جو ننگے ہیں انہیں کپڑے دے دو، جو پیادہ ہیں انہیں سواریاں دے دو۔ کہتے میں نے وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا۔ اس کے بعد میں ماں کے ساتھ چل دیا، راستے میں میرا کوڑا گرا، ایک لونڈی نے اٹھا کے مجھے دیا، میری جیب میں صرف 15 درہم رہ گئے تھے، میں نے 5 درہم اس کو دیے۔ میری ماں نے کہا شافی اب بھی تیرے پاس پیسے موجود ہیں؟ میں نے کہا امی 15 درہم، میں کہا دے دو، میں نے وہ 15 درہم اس کو دے دیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں جا کے اس جھونپڑے میں پہنچا جس جھونپڑے سے میں 2 یمنی چادریں لے کے رخصت ہوا تھا، تو میری ماں نے ان ریت کے ذروں پہ پیشانی رکھ دی، کہا اے اللہ میں نے اپنے بیٹے شافی کو تیرے دین کے لیے وقف کیا تھا، میرے پاس 2 چادریں میری زندگی کا کل سرمایہ اور اثاثہ تھا، بیوہ عورت کے پاس یہی کل کائنات تھی، میں نے تیری راہ میں لٹا دی۔ اے اللہ اب شافی پلٹا ہے تو اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہاں تیرے محبوب کی حدیث کا نور اس کے سینے کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ اس شافی کو قبول کر لے اور اس کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کر دے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں ماں کی دعاؤں کا روت ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے۔ تو صاحبو، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ گزارے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ آؤ اپنی اولاد سے ہمدردی یہ ہے کہ انہیں جہنم کے شعلوں سے بچایا جائے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے، سب کچھ بیچ ڈال دیتے ہیں کہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، اپنے سارے اثاثے بیچ دیتے ہیں تاکہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ کس مستقبل کی بات کر رہے ہو جو 10 15 20 سال کا ہے؟ 45 سال تو ایوریج زندگی ماہرین نے نکالی ہے، 50 سال لگا لو، 30 سال تک پڑھتے پڑھتے گزر گئی، باقی 20 سال بچے، اس کو مستقبل کہہ رہے ہو، اور اس کے لیے سب کچھ بیچ دیا، سب کچھ لٹا دیا اس مستقبل کے لیے۔ تو جو مستقبل نہ ختم ہونے والا ہے، جس مستقبل کی کوئی نقطہ انجام ہی جس کا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اپنی اولاد کو کیا تم نے کچھ دیا؟ اس کو نیکی کی راہوں پہ ڈالا؟ کیا وہ اولاد اگر حرام کماتی ہے تو جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی؟ اگر نماز چھوڑتی ہے تو اللہ کے قہر و غضب کی وہ اولاد مستحق نہیں ہوگی؟ تو اپنی اولاد کے اصلی مستقبل کے لیے تگ و تاز کرو اور اپنی اولاد کو دین کی راہوں پہ ڈالو، ان کی انگلی پکڑ کے انہیں مسجد کا گھر دکھاؤ، اپنے گھروں میں مصلی بچھاؤ، سحری کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھو، تاکہ تمہاری اولاد کو تمہیں دیکھ دیکھ کے دین کی راہیں ملیں اور وہ دین کی سمت آ جائیں، ان کی زندگی کے اندر قرآن کا نور آ جائے، ان کی زندگی کے اندر اسلام کی بہاریں آ جائیں۔ وہ مائیں جو اپنی اولادوں کی تربیت دین کے مطابق کرتی تھیں، آج ان ماؤں کے نام ہی روشن ہیں، ماؤں کے نام ہی زندہ ہیں، اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو خوبصورتی میں دیکھنا تو چاہا لیکن ان کو دین نہ دیا، تو مرنے کے بعد وہ بیٹے تو ان کے لیے ہاتھ دعا کا بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنی اولادوں کو دین کا مسافر بنائیں، یہی کامیابی ہے، یہی بامرادی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے، دنیا آخرت کی بہتریاں ہمارا مقدور کرے۔ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان لویاں والا کی جانب سے سلسلہ درس قرآن کا ملک کے طول و عرض کے اندر تقریباً 60 مقامات پہ جاری و ساری ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو دروس قرآن کے اس پھیلے ہوئے وسیع سلسلے کے اندر منسلک کریں تاکہ وہ قرآن کے نور سے آگہی حاصل کریں۔ آپ خود بھی آئیں، جمعات المبارک کے نور برساتے لمحوں کے اندر اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر آئیں اور ان کو دین کی راہوں کا مسافر بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے، ہمیں اپنی اولادوں کی دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔